الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله قیام اللیل میں پڑھے گئے 16ویں پارے کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ سورہ کہف پیچھے سے چل رہی ہے۔ مسلم شریف میں سورہ کہف کی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں، شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں تلاوت کرتا رہے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص روشنی رہے گی۔ اس سورہ کریمہ میں کچھ نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ کہ جب انہوں نے عیسائیت قبول کر لی، جو اس دور کا صحیح دین تھا، تو بادشاہ وقت کی طرف سے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ نوجوان اپنے وطن سے بھاگ نکلے اور ایک غار میں جا کر کے پناہ لی۔ اللہ تعالی نے اس غار میں ان کے پہنچنے کے بعد ان پر نیند طاری کر دی اور 300 سال تک اسی غار میں سوتے رہے۔ یہ واقعہ کس شہر کا ہے؟ اس وقت کا بادشاہ کون تھا؟ شہر کا نام افسس تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات آج بھی ترکی کے مشہور شہر سمرنا کے قریب پائے گئے ہیں۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام اوقیانوس تھا اور وہ مذہباً بت پرست تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ غار میں 300 سال تک سوتے رہے۔ اللہ نے سونے کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی بے ہوش نہیں تھے۔ سونے اور بے ہوشی میں فرق ہوتا ہے۔ نیند اور بے ہوشی میں ایک بین فرق یہ ہے کہ بے ہوشی میں آدمی کروٹیں نہیں بدل سکتا، نیند میں آدمی کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اس لیے کہ نیند میں انسان کے جسم کا جو خودکار سسٹم ہے وہ برابر اپنا کام کرتا رہتا ہے۔
بے ہوشی میں ایسا نہیں ہوتا. تعداد میں یہ لوگ کتنے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ اس میں مختلف قسم کے خیالات لوگوں کے درمیان تھے، جس کو کہتے ہیں ڈسکرپینٹ نیریٹیوز، یا یوں کہہ لیجئے کہ متضاد خیالات. ان کے تعلق سے لوگوں کے درمیان تھے. اللہ نے ان خیالات کا ذکر فرمایا. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. اور بعض لوگ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ہمارے رسول کہ ان کی تعداد کا صحیح علم میرے رب کو ہے. 7 تھوڑے لوگ بھی جانتے ہیں، تھوڑے لوگ بھی جانتے ہیں. یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا ہے کہ اگر غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی صحیح تعداد کیا تھی. کیسے؟ اللہ نے پہلے یہ فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا. ان 2 اقوال کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا رجمم بالغیب. اٹ از اے گیسنگ ورک، گیسنگ ایٹ دا انسین. یعنی 2 اقوال نقل کرنے کے بعد اللہ نے اس پر تنقید فرمائی ہے. یعنی یہ دونوں اقوال صحیح نہیں ہیں، دونوں کو رجمم بالغیب کہا. یہ اقوال اٹکل پچھو ہیں، حقیقت سے ان کا واسطہ نہیں. بعد میں یہ فرمایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، اس پر تنقید نہیں فرمائی. اس کا مطلب یہ قول قرین قیاس ہے، یہ قول صحیح ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. یعنی یہ جب نکلے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کتے کا ذکر فرمایا ہے، اور ہر جگہ کلب کلب کلب، ڈاگ ڈاگ ڈاگ. کتا کا ہے، یہ بار بار ڈاگ ڈاگ کیوں کہا اللہ نے، کلب کلب کیوں کہا ہے؟ کہ کوئی ذہن کا کچا یہ نہ سمجھ لے کہ ان نیک نوجوانوں کے ساتھ رہتے ہوئے یہ کتا بھی انسانیت کی سطح سے بلند ہو گیا تھا. نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا اگر مکہ سے واپس آ جائے تو گدھا ہی رہے گا، وہ انسان نہیں ہو جائے گا. گدھا اگر کوئی نیک لوگوں کی صحبت میں رہے تو وہ گدھا ہی رہے گا. ایسے ہی یہ کتا اچھے نوجوانوں کی صحبت میں رہنے کے بعد بھی کتا ہی رہا. یہ مت سمجھ لینا یہ کتوں کا ولی بن گیا. نجس کا نجس ہی رہے گا. اسی وجہ سے اللہ نے بار بار کلب 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 کہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ رتبہ کلبیت سے بہت اونچا اٹھ گیا تھا اور یہ کتوں میں کا ولی ہو گیا تھا. کتنے دنوں تک سوتے رہے اس کے بارے میں فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا. یہ اپنے غار میں 300 سال تک سوتے رہے اور زیادہ کیا انہوں نے 9. زیادہ کیا 9 کیا مطلب؟ در حقیقت وازدادوا تسعا کا جملہ بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں علم الحیت کا ایک اصول، عقلیدس کا ایک اصول، علم الہندسہ کا ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ 300 سالوں میں قمری اور شمسی سالوں میں 9 سال کا فرق ہوا. اس لیے کہ سال 2 طریقے کے ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے شمسی سال جو سورج کے اعتبار سے گنا جاتا ہے، ایک قمری سال جو چاند کے اعتبار سے گنا جاتا ہے. تو 300 سالوں میں قمری اور شمسی سالوں کے درمیان
9 سال کا فرق ہوا. یہ ضابطہ ایسا ہے کہ اس کو اگر اپلائی کیا جائے تو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر شمسی اور قمری سالوں کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے. بچوں کو حساب کے اندر ایک ضابطہ پڑھایا جاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ ضابطہ بچے سمجھ لے تو 12ویں تک کام آتا ہے. اس کو کہتے ہیں احدانی طریقہ, انگریزی میں اس کو کہتے ہیں یونیٹری میتھڈ. یونیٹری میتھڈ سے آرام سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر شمسی اور قمری سالوں کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے. اس ضابطے کے پیش نظر کہ 300 سالوں کے اندر قمری اور شمسی سالوں کے درمیان 9 سال کا فرق ہوا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ یہ جب نیند سے اٹھے 300 سال کے بعد تو اپنی جیب سے انہوں نے سکہ نکالا اور ایک کو دیا, کہا کہ بازار سے جا کر کے کچھ لے آؤ. وہ یہ سمجھے کہ ابھی چند گھنٹے ہی ہم لوگ سوئے ہیں اور چند گھنٹے سونے کے بعد اٹھے ہیں. جب تک سوتے رہے تب تک بھوک کا احساس نہیں ہوا. اس کا مطلب آدمی جب نیند کے اندر ہوتا ہے تو وقت کا اثر معطل ہو جاتا ہے. یہ نقطہ یاد رکھا جائے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ بیدار ہوئے تو کہنے لگے قالو کم لبثتم, تو لوگ بولنے لگے قالو لبثنا یوما او بعض یوم, یہی کوئی 1 دن یا آدھا دن. یعنی وقت کا جو اثر ہوتا ہے, وقت کا جو عمل ہوتا ہے وہ معطل ہو جاتا ہے نیند کی حالت میں. احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنا وقت سوتے رہے, ہماری نیند پر کتنا وقت گزرا. وہ پیسہ لے کر کے آدمی بازار میں گیا, دکاندار نے دیکھا, سمجھا یہ کسی کہیں دفینہ مل گیا ہے, اس لیے کہ یہ تو 300 سال پہلے کا سکہ ہے. اب وہ سکہ بدل گیا اور حال یہ ہو گیا تھا کہ جب یہ بیدار ہوئے تو پورا کا پورا ملک عیسائی ہو گیا تھا اور دین حق کو قبول کر چکا تھا. تفتیش حال کے بعد یہ عجوبہ ظاہر ہوا کہ یہ تو 3 سال سے سوتے رہے تھے. آبادیوں میں آتے تھے, کچھ پریچنگ وغیرہ واز وغیرہ کرنے کے بعد پھر غار میں چلے جاتے تھے. ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کی نشانی کے لیے یہاں کچھ یادگار بنا دی جائے. اختلاف ہوا کہ کیا کیا جائے, یہاں کیا بنایا جائے ان کی یادگار کے لیے. تو قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا, تو جو لوگ اپنے امر کے اوپر غالب تھے, ابن کثیر نے کہا کہ الذین غلبوا سے مراد مشرک لوگ ہیں. اقتدار میں کچھ مشرک لوگ بھی تھے, انہوں نے اپنی بات منوا لی اور کہا کہ وہاں ہم مسجد بنائیں گے, جبکہ قبر کے اوپر مسجد بنانا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت برسائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو قبریں اور مسجد دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. جو پہلے ہے اس کو باقی رکھا جائے گا اور جو بعد کی چیز ہے اس کو یا تو گرا دیا جائے گا یا منتقل کر دیا جائے گا. مثلا پہلے سے مسجد موجود ہے, اگر کسی آدمی کو مسجد میں دفن کر دیا گیا تو یہ قبر اور مسجد ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. قبر سے لاش کو منتقل کر کے قبرستان میں لے جا کر کے دفن کیا جائے گا, اور اگر پہلے سے وہاں قبر موجود تھی, مسجد بعد میں بنائی گئی تو مسجد کو گرا دیا جائے گا. جو چیز پہلے ہے اس کو باقی رکھا جائے گا اور بعد کی چیز کو منتقل کر دیا جائے گا یا ہٹا دیا جائے گا. قرآن حکیم کہ اس سورہ کریمہ میں ان کو اصحاب کہف بھی کہا گیا اور اصحاب رقیم بھی کہا گیا ہے. رقیم کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کتبہ, شاید کتبہ لگا دیا گیا تھا غار کے اوپر کہ یہیں 300 سال تک وہ نوجوان سوتے رہے, اس وجہ سے انہیں اصحاب الرقیم کہا گیا. اور رقیم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے شہر سے بھاگے تو ان کے پکڑنے کے لیے ان کے نام نشر کر دیے گئے کہ یہ نوجوان تھے, ان کو پکڑ کر کے لایا جائے, اور جگہ جگہ کتبے لگا دیے جائیں گے. جیسے آج
مسنگ کوئی ہو تو اس کا فوٹو لگا دیا جاتا ہے، یا کوئی دہشت گرد ہو تو اس کا ایک جو خیالی کنجیکچرل جو امیج ہوتا ہے اس کو بنا کر کے، خیالی تصویر بنا کر کے چپکا دیا جاتا ہے. اس وجہ سے انہیں اصحاب الرقیم کہا گیا. نتیجہ اس واقعے سے یہ نکلا کہ ایمان بڑی گراں قدر چیز ہے. اگر ایمان کے لیے اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا چاہیے. ایمان کے لیے اپنے وطن کو خیر بات کہنا پڑے کہہ دو. ایمان کے لیے جان تک دینی پڑے تو جان دے دو، مگر ایمان ہاتھ سے نہ جانے دو. نیز یہ بھی نکتہ نکلا کہ جس جگہ پر ایمان بچانا مشکل ہو جائے وہاں سے ہجرت کر جاؤ. ان لوگوں کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا تھا، ان لوگوں نے وہ شہر چھوڑ دیا. آگے اللہ نے یہ فرمایا وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. قیامت کے دن مجرموں کے سامنے ان کے نامہ اعمال کھول کر رکھ دیے جائیں گے، ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے اور چھوٹی بڑی ساری چیزیں اس کے اندر لکھا ہوا پائیں گے. چھوٹے گناہ بڑے گناہ سب وہاں رقم ہوں گے. گویا قیامت کے دن انسان کو ایک باتصویر کتاب دے دی جائے گی، یا یہ کہیے کہ اعمال کا ایک ویڈیو کیسٹ ان کے سامنے چلا دیا جائے گا. یہاں زندگی میں انسان جو کچھ کرتا ہے، ایک غیر مرئی کیمرہ لگا ہوا ہے جو پوری زندگی اس کی تمام حرکات و سکنات کی تصویر لیتا رہتا ہے، اس کی ویڈیو فلم تیار ہو رہی ہے. اور قیامت کے دن اعمال کی یہ ویڈیو کیسٹ اس کے سامنے چلا دی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ ہمارے حفاظہ نے، لکھنے والوں نے کوئی غلطی کی ہے؟ بندے کو اقرار کیے بغیر چارہ نہیں رہے گا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا سب صحیح ہے. فیقول لا یا ربی، کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. تو آدمی یہ نہ سمجھے اگر خلوت کے اندر ہو یا جلوت میں ہو کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے. ساری آنکھیں اگر اس کی طرف سے بند ہوں تو یہ یاد رکھے کہ ایک آنکھ ہمیشہ برابر اس کو دیکھتی رہتی ہے، چاہے وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو. ایک کیمرہ برابر اس کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اس کی زندگی کے تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کرتا رہے گا. اور قیامت کے دن وہی اعمال کی ویڈیو کیسٹ اس کے سامنے چلا دی جائے گی. وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے، بخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے. ایک آدمی نے اٹھ کر کے پوچھا کہ آپ سے بڑا علم والا اس دنیا میں موجود ہے؟ هل تعلم احدا اعلم منک فی الارض، زمین میں آپ کے علاوہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ زبان سے نکل گیا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اور حقیقت تو یہی تھی کہ سچ مچ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا عالم اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں تھا. لیکن چونکہ یہ ایک بڑی بات تھی اور اللہ تبارک و تعالی اپنے مقربین کی معمولی باتوں پر بھی گرفت کرتا ہے اور ان کو اصلاح کرتا ہے، وہی نازل ہوئی. تم نے جو بات کہی غلط کہی. میرا ایک بندہ مجموع البحرین پر رہتا ہے، ہم نے اپنی طرف سے اسے علم دیا ہے، جاؤ دیکھو. اس علم کی تمہیں ہوا بھی نہیں لگی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق بھی ہوا اور تعجب بھی ہو. کہا کہ اللہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ چاہتا تو حضرت خضر سے ان کو ملوا دیتا، لیکن کہا کہ ایک زنبیل میں بھنی ہوئی مچھلی لے لو، جہاں مچھلی نکل جائے ساحل کے کنارے کنارے چلتے ہوئے سمندر میں چلی جائے، سمجھو وہیں ملیں گے وہ.
اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ علم کے لیے باہر نکلو، مشقتیں برداشت کرو، تب علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک جگہ دریا کے کنارے مچھلی نکل کر کے سمندر میں چلی گئی اور راستہ بنا ہوا تھا، یہ لوگ آگے نکل گئے، واپس پلٹے تو دیکھا کہ راستہ بنا ہوا جس کو سرب کہتے ہیں، بالکل جیسے سرنگ بنی ہوئی تھی، پانی میں سرنگ بننا یہ عجیب و غریب بات تھی۔ اور وہیں پر حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، مجمع البحرین، یہ بحر قلزم اور خلیج عقبہ کا سنگم تھا، وہیں پر ملاقات ہوئی۔ مجمع البحرین میں دو دریاؤں کا سنگم، دو دریا کون سے؟ خلیج عقبہ اور بحر قلزم، دونوں کا جو سنگم ہے وہیں پر ملاقات ہوئی، وہی مجمع البحرین سنگم۔ حضرت خضر نے پوچھا کون؟ کہا کہ موسیٰ۔ کہا کہ کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ کہا کہ جن کو تورات دی گئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت خضر کو اللہ نے جو باطنی علم عطا فرمایا تھا، اس باطنی علم کے ذریعے بھی نہیں پہچان سکے کہ یہ کون ہے۔ اگر معلوم ہو جاتا تو پوچھتے کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو بھی اللہ کے علاوہ غیب کا علم نہیں ہے۔ کہا کہ کس لیے آئے؟ کہا کہ ایسا ایسا معاملہ تھا، میں آپ کے پاس جو علم ہے اسے سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ قوم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فرمایا کہ یہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے تھے اور ہم نے اپنی طرف سے انہیں ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ فوجد عبدا من عبادنا وآتیناہ من لدنی علما، اپنی طرف سے میں نے ان کو ایک خاص علم، یہ علم جو ہے نکرہ ہے، اور یہاں نکرہ تفخیم کے لیے، یعنی کوئی خاص علم ہم نے عطا فرمایا تھا۔ یہ علم کیسا تھا؟ شارحین نے یہ بتایا ہے، مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ ایسا لگتا ہے قرآن حکیم کے بیان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ وہ ظاہر کے پیچھے باطن میں کیا ہے اس کو دیکھ لیتے تھے، ایسا علم، اور اس علم کے ذریعے وہ کمزور لوگوں کی دستگیری کیا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے۔ بس بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت خضر آج بھی زندہ ہے، یہ خیال غلط ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ 17ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے اور ایک حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت خضر زندہ نہیں۔ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کہیں جنگل میں راستہ بھول جانے پر حضرت خضر ایک بزرگ کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں اور راستہ بتا دیتے ہیں، آج بھی زندہ ہے وہ، یہ عقیدہ بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ حضرت خضر کا انتقال ہو چکا ہے، مر چکے ہیں وہ۔ بعض جاہل صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ بعض چیزیں شریعت میں حرام ہوتی ہیں مگر طریقت میں حلال ہوتی ہیں، لہذا اگر کسی نام نہاد ولی کو دیکھو کہ وہ کسی غیر شرعی کام میں ملوث ہے تو اس کو مت ٹوکو، اس لیے کہ بعض چیزیں جو شریعت میں حرام ہوتی ہیں وہ طریقت میں حلال ہو جاتی ہیں۔ حافظ شیرازی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس کی دیوان کی پہلی غزل کے اندر ایک شعر ہے جو اسی عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے، اسی تصور کی، اسی خیال کی ترجمانی کرتا ہے۔ شعر ہے کہ بمیں سجادہ رنگی کن، بمیں سجادہ رنگی کن، گرت پیرے میں بھگو لو، اگر تمہارا پیر بولتا ہے تو۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مصلے کو شراب میں بھگونا یہ تو حرام ہے، لیکن تمہارا پیر کہہ رہا ہے، ولی کہہ رہا ہے نا، لہذا چپ چاپ کر لو، ٹوکو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طریقت کے راہ کا سالک ہے، وہ اس منزلوں کے رسی طرح۔ اگر آپ غور کریں گے حضرت خضر اور موسیٰ کے واقعے پر تو آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دنیا کے کسی ولی کو حضرت خضر کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی اس طریقے کا قیاس کرے تو یہ قیاس مال فارق ہوگا اور قیاس فاسد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف سے ایک خاص علم دیے جانے کی بات کہی ہے، تصریح فرما دی ہے
اللہ نے اپنی طرف سے حضرت خضر کو ایک خاص علم عطا کیے جانے کی تصریح کر دی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے ان کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا. یہ صراحت، یہ تصریح کسی اور ولی کے لیے نہیں ہے. جب کسی اور ولی کے لیے اس خاص علم کے دیے جانے کی صراحت نہیں ہے تو دنیا کے کسی ولی کو خضر کے اوپر کیوں قیاس کیا جائے؟ اور قیاس اگر کیا جائے تو یہ قیاس مال فارغ ہوگا. اور اگر یہ راستہ کھول دیا جائے تو ہر شعبدہ باز یہ دعویٰ کرے گا کہ میں خضر ہوں، میں ولی ہوں، میں نیک اور پارسا ہوں. اور یہی یہ نقطہ ملا کہ کرامت یہ ولایت کا معیار نہیں ہے. بعض غیر مسلم، بعض ناپاک اور خبیث لوگوں سے بھی خرق عادت چیزوں کا ظہور ہو جاتا ہے. اگر یقین نہ آئے تو امریکہ کے مشہور جادوگر ڈیوڈ کاپرفیلڈ کی کیسٹ دیکھ لو، آپ کو یقین ہو جائے گا. تو کیا اسے ہم ولی مان لیں؟ تو کرامت یہ ولایت کا معیار نہیں ہے، بلکہ ولایت کا معیار یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کا کتنا پابند ہے. وہ کتاب و سنت کا جتنا بڑا پابند ہوگا، جتنا زیادہ پابند ہوگا، اتنا بڑا ولی ہوگا. کہا کہ ایسا ہے کہ میرے پاس جو علم ہے اس کو سیکھنے میں آپ کو پریشانی ہوگی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے ہر بار یہ کہہ رہے تم صبر نہیں کر پاؤ گے. کیا سمجھے آپ؟ یعنی حضرت خضر کے پاس جو علم تھا وہ حجت و برہان اور بحث و دلیل سے نہیں حاصل کیا جا سکتا تھا. صرف اس کے اندر ریاضت مجاہدہ، اور ریاضت اور مجاہدہ کتنا انتہا کو پہنچا ہوا کہ آدمی صبر نہ کر سکے. جہاں تک میں نے سمجھا ہے آیات قرآنیہ کے سیاق سے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا علم تھا جو بحث و برہان اور حجت و دلیل سے نہیں سمجھا جا سکتا تھا، بلکہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی مجاہدے اور ریاضت اور سخت مشقتوں اور سخت تکالیف برداشت کرنے کے بعد ہی حاصل کیا جا سکتا تھا. تبھی تو انہوں نے کہا کہ صبر نہیں کر سکتے تم. کہا کہ نہیں حضرت، میں وہ علم حاصل کروں گا، صبر کروں گا. کہا کہ دیکھو ایک شرط ہے میری، پہلی کہ جو کچھ کروں گا وہ بولو گے نہیں، بولنا نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، بولنا ہی نہیں ہے نا، نہیں بولوں گا، خاموش رہوں گا. دریا کے اس پار جانا ہوا دونوں بزرگوں کو. انہیں نیک سیرت اور نیک صورت دیکھ کر کے کشتی والوں نے مفت میں بٹھا لیا. غریب لوگ تھے، مسکین لوگ تھے. کشتی جب بھنور میں پہنچی تو حضرت خضر نے کشتی کے تختے اکھاڑنے شروع کر دیے. انہوں نے دیکھا، کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ غرقتھا لتغرق اہلھا لقد جئت شیئا امرا. آپ یہ تو بہت برا کام کر رہے ہیں. امر کہتے ہیں ایسے ڈریڈ فل ایکشن کو، ایسے خوفناک کام کو جس کی تلافی ممکن ہے. یعنی اگر کشتی کے تختے اکھاڑ لیے جائیں تو دوبارہ لگائے جا سکتے ہیں، لیکن ہے خطرناک کام. اس لیے کہ کشتی کے اگر تختے اکھاڑ لیے جائے تو کشتی کے ڈوب جانے کا خطرہ ہے. فوراً ٹوک دیا انہوں نے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو انہوں نے ہمیں کشتی میں بٹھا لیا، دوسرے کشتی آپ توڑ رہے ہیں. کیا سب کو غرق کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ آپ بہت غلط کام کر رہے ہیں. حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے. اب ان کے ذہن میں بات آئی، ارے یہ تو غلط ہو گیا. کہا کہ حضرت معاف فرما دیجئے، اب میں نہیں پوچھوں گا. ساحل پر پہنچے، دیکھا ایک لڑکا کھیل رہا ہے، پکڑا اور اسے مار ڈالا، گردن مروڑ دی اس کی. یہ کیا ہو گیا؟ ایک معصوم بچے کی جان لے لی. کہنے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. کہنے لگے آپ نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی، آپ نے بہت غلط کام کیا. پہلے کہا گیا شے امر اور اب کہا گیا شے نکر. شے امر اور شے نکر میں فرق یہ ہے کہ ایسا خوفناک کام جس کی تلافی ہو جائے وہ شے امر ہے، اور ایسا خوفناک کام، ایسا بظاہر غلط کام کہ جس کی تلافی نہ ہو سکے اس کو شے نکر کہتے ہیں. کشتی کے تختے اکھاڑنے کے بعد ریپیئر کیے جا سکتے ہیں، تلافی ہو سکتی ہے، لیکن آدمی مر جائے زندہ کیا جا سکتا ہے، تلافی ہو سکتی ہے، تو اسے شے نکر کہا گیا. دوسری مرتبہ بھی انہوں نے ٹوک دیا.
کہا کہ میں نے کہا تھا نہیں صبر نہیں کر پاؤ گے. کہا کہ صرف ایک مرتبہ اور موقع دے دیجیے, اس کے بعد اگر میں بولا تو پھر آپ مجھے اپنے پاس سے ہٹا دیجئے گا. آگے بڑھے, تھکے ہارے تھے, ایک بستی میں پہنچے, بستی والوں سے کھانا مانگا. استطعما حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما. ایک بستی میں پہنچے اور دونوں نے کھانا مانگا, دونوں نے کھانا مانگا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی انسان تھے اور حضرت خضر بھی انسان تھے, اس لیے کہ اگر یہ فرشتے ہوتے یا جن ہوتے تو کھانا مانگنے کی ضرورت نہیں تھی. استطعما کے لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر انسان تھے, اس لیے کہ انہیں کھانے کی ضرورت تھی. ورنہ یوں کہا جاتا کہ موسیٰ نے کھانا مانگا, یہاں کہا جا رہا دونوں نے کھانا مانگا. اس سے پتا چلا کہ حضرت خضر جو تھے وہ انسان تھے. لیکن لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا, بیچارے باہر بستی کے باہر پڑے رہے. صبح جب بستی میں سے چل کر کے آگے جانا ہوا تو دیکھا کہ گاؤں کے ایک مکان کی دیوار گرا چاہتی تھی. اراد ان ينقض, قریب تھا کہ گر جائے, گرنے والی تھی. فاقام, غیر معمولی جو قوت اللہ کی طرف سے حضرت خضر کو عطا ہوئی تھی, اس قوت کا استعمال انہوں نے دیوار کے اوپر کیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا. کیا قوت تھی اللہ, اکیلے شخص نے پوری دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام تو غصے میں تھے ہی, کہا کہ یہ بھی کام آپ نے بہت غلط کیا ہے. لتخذتا علیہ اجرا, پیسہ لے لیتے تھے. رات میں تو انہوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا, اب اگر آپ نے اس گاؤں کسی دیوار کو سیدھا کر دیا ہے تو پیسہ لے لینا تھا, مفت میں آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ حضرت نے فرمایا صبر نہیں کر سکے نا, ھذا فراق بینی و بینک, اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے, اب جائیے آپ. لیکن ان تینوں کی تعویل سنتے جائیے. یہ کشتی آگے جاتی تو ایک آگے ظالم بادشاہ رہتا ہے, وہ غصب کر لیتا کشتی, اور یہ کشتی چند مسکین لوگوں کی ہے. وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ, دریا میں کام کرنے والے مسکینوں کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس رکشہ ہو, کسی کے پاس کمائی کے لیے کوئی سامان ہو, کوئی مشین ہو, اس کے ذریعے وہ کما رہا ہو مگر پورا نہ پڑ رہا ہو, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ دیکھو اس کے پاس کشتی ہے, اس کے پاس رکشہ ہے تو اسے زکات دینے کی ضرورت نہیں, وہ مسکین نہیں. مسکین ہے. مسکین کسے کہتے ہیں قرآن حکیم کے بیان کے مطابق؟ کہ کام کرے پورا نہ پڑے, وہ مسکین ہے. دیکھو ان کے پاس کشتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی انہوں نے مسکین کہا ہے. اس کے بعد وہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے آزمائش بن جاتا, ان کے ایمان کے لیے آزمائش بن جاتا. اور تیسرے, یہ جو دیوار تھی یہ اس گاؤں کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی, اور اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں کے لوگ سارا خزانہ لے لیتے, وہ 2 یتیم بچے اس خزانے سے محروم ہو جاتے. اور ایسا میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان 2 یتیم بچوں کا باپ نیک تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں. اگر ماں باپ اچھے رہتے ہیں تو ان کی نیکی کا اثر ان کے بچوں کے اوپر پڑتا ہے. آگے چل کر کے ماں باپ کی نیکی کا فائدہ بچے اٹھاتے ہیں. آج ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس بنا دو, LIC, مستقبل محفوظ, مرنے سے پہلے مرنے کے بعد, ایسا کچھ سلوگن ہے ان کا, مرنے سے پہلے مرنے کے بعد. تمہارے اختیار میں ہے امیر بنانا یا فقیر بنانا. اللہ نے فرمایا نیکیاں چھوڑ کر کے جاؤ, ان نیکیوں کا فائدہ تمہاری اولاد کو پہنچے گا. یہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ تھا. اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. در حقیقت 3 سوالات کیے گئے تھے مشرکین کی طرف سے, اور یہ سوالات یہ یہودیوں کی طرف سے لائے تھے کہ اگر ان 3 سوالوں کے جوابات دے لیتا ہے تو یہ سچا نبی ہے ورنہ جھوٹا ہے. روح کی حقیقت کیا ہے, اس کا جواب دے دیا گیا. قل الروح من امر ربی. ہم کل روح کی حقیقت پر بحث کر چکے ہیں. اور دوسرا سوال یہ تھا
کہ گزشتہ زمانے میں چند نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے، ان کا کیا ہوا؟ یعنی اصحاب کہف، اللہ تعالیٰ نے پوری سورت سورہ کہف کے نام سے اتار دی. اب یہ تیسرا سوال، مشرق سے مغرب کی طرف جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے؟ ذوالقرنین کے بارے میں فرمایا گیا اس کا نام ذوالقرنین تھا یا لقب ذوالقرنین. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ لوگ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے. آپ کہہ دیجئے کہ بڑا نیک بندہ تھا میرا، اور ہم نے اسے ہر طریقے کی آسائشیں دے رکھی تھی، بہت قوت والا تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ایران کا بادشاہ تھا جس کا نام سائرس تھا، بہت نیک تھا. اس کا لقب ذوالقرنین تھا. قرن کا مطلب سینگ، ایک سینگ ادھر ہوتی ہے ایک سینگ ادھر ہوتی ہے. اس نے در حقیقت 3 سفر کیے تھے، ایک سفر مشرق کی طرف، ایک سفر مغرب کی طرف. اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا گیا. اور مشرق میں ایسی جگہ پر پہنچا کہ اس کے بعد ایسا لگتا تھا جیسے آگے دنیا ہی نہیں ہے، اور مغرب میں ایسے مقام تک پہنچا کہ اس کے بعد لگتا تھا دنیا نہیں ہے. یعنی مغرب میں دنیا کے آخر تک گیا اور مشرق میں دنیا کے آخر تک گیا. یہ مغرب میں کہاں تک پہنچا؟ پہلا سفر مغرب کی طرف تھا، بحیرہ روم تک پہنچا. وہاں کے لوگوں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا کہ ہمارے ساتھ جو چاہیں آپ سلوک کریں. یعنی مغرب میں بحیرہ روم تک پہنچا، مشرق میں مکران اور بلوچستان تک پہنچا. یہاں کون سے لوگ تھے؟ بالکل دور وحشت میں تھے، ننگے گھومتے رہتے تھے. وہاں تک پہنچا. اور اس کا تیسرا سفر شمال مشرق کی طرف تھا. یہ شمال مشرق میں کہاں تک پہنچا؟ کوہ قاف کی پہاڑی تک پہنچا. وہاں ایک درہ تھا، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اسی درے سے یاجوج ماجوج آتے ہیں اور یہاں لوٹ مار کرتے ہیں، یہ درہ بند کرا دیجئے. یہ درہ کہاں ہے؟ آپ جغرافی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بحر اسود یعنی بلیک سی اور بحر کیسپین یعنی کیسپین سی، ان دونوں کے درمیان کوہ قاف یعنی قاف کی پہاڑی کا ایک سلسلہ چلا گیا ہے. اسی کوہ قاف کے اندر ایک درہ تھا اور اسی درے سے یاجوج ماجوج آتے تھے. یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے بچ گئے تھے، کشتی میں سوار ہو گئے تھے، حام، سام اور یافس. یہ یافس ابن نوح کی اولاد ہے، یافس کی اولاد ہے. یہ کوہ قاف کے شمال میں آباد تھے اور اسی درے کے ذریعے متمدن آبادیوں پر آ کر کے یہ ڈاکے مارا کرتے تھے، ظلم کیا کرتے تھے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ روس سے لے کر منگولیا تک بحر کیسپین کی جو پوری پٹی ہے، اس پٹی کے اوپر، اسٹرپ کے اوپر پورا پھیلے ہوئے تھے. ذوالقرنین نے وہ دیوار بند کرا دی. انجینئرنگ کی ایک زبردست مثال ہے. قرآن حکیم کی وہ آیت پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ماہر انجینئر ہی اس طریقے کا درہ بنا سکتا ہے. انداز کیا ہے؟ آپ قرآن حکیم کھولیں اور تلاوت کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اسٹائل کیا تھی بنانے کی. وہ درہ بند ہو گیا. آج یاجوج ماجوج کے نام سے کوئی قوم دنیا میں جانی نہیں جاتی. اللہ نے فرمایا یہ قرب قیامت میں کھول دیے جائیں گے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون. یہ ہر بلند جگہ سے، ہر پست جگہ سے یہ لوگ بہ پڑیں گے. نسل کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا. نسل کا مطلب ہوتا ہے مشکیزے کو پانی سے بھر لیا جائے اور اس کے بعد اسے الٹا کر دیا جائے. ظاہر ہے کہ پانی بڑی تیزی سے نکلے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نکلنے کو نسل سے تعبیر کیا ہے. اتنی تیزی سے نکلیں گے جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے. قبل از وقت کچھ کہنا ان کے بارے میں صحیح نہیں ہے. ایک گیس ورک ہوگا، یہ اٹکل بات ہوگی. یہ جب دنیا میں آئیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا یہ کون ہے. زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے
کہ وہ یاجوج ماجوج تو ختم ہو گئے،